السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ الاخلاص لفظ بلفظ سیکھیں گے، اور تجوید کے ساتھ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جیسے پہلے میں سکھاتا ہوں، آپ میری ویڈیوز جو ہے وہ پراپر طریقے سے دیکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی اسی طرح انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے فائدہ مند جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ اگر آپ نے ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھا تو سمجھ لیں کہ پھر اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کا جو مثال کے طور پہ آپ کو فائدہ ہونا تھا وہ نہیں ہو پائے گا۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہر صورت کے شروع میں جو ہے وہ نام صورت کا نام لکھا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی مکی ہو تو مکیہ لکھا جاتا ہے، مدنی ہو تو مدنی لکھا جاتا ہے، اور لاسٹ پہ جو عربی میں لکھا ہوا ہے یہ ہے صورت کے اندر جو رکوع ہوتے ہیں، آیات ہوتی ہیں، وہ لکھ دی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہی اربع آیات۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد۔ یہاں سے قاف لام پیش قل، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، دو نقطوں والا قاف، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے۔ اب نرم حصہ کون سا ہے؟ نرم حصہ ایک تو زبان کے اوپر جو تالو ہے اس کو سخت حصہ کہا جاتا ہے تالو کا، اور اس تالو سے تھوڑا سا اندر کی طرف آئیں گے، یعنی پیٹ کی طرف آئیں گے تو سخت تالو سے تھوڑا آگے جو ہے وہ پیٹ کی طرف جب آئیں گے تو وہ نرم حصہ ہے تالو کا، اس کو تالو کا نرم حصہ کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ زبان کی جڑ لگے گی تو قاف پڑھا جائے گا، دو نقطوں والا قاف، قاف قاف لام پیش قل هو اللہ۔ اب اکثر لوگ پڑھتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، کافی لوگ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور جو لوگ اچھے قاری سے نہیں پڑھے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ پڑھتے ہیں هو اللہ، ایسا نہیں پڑھنا۔ واو کو واضح طور پہ پڑھنا ہے آپ نے، تاکہ واو اپنے مخرج سے جو ہے وہ ادا ہو سکے۔ هو اللہ، ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کا مخرج ہے حلق سے ادا ہوتا ہے، لیکن اس حلق سے ادا ہوتا ہے جو حلق سینے کی طرف ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ہو واللہ، واو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ واو اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوا۔ هو اللہ احد۔ اب یہاں پر بات سمجھنے والی ہے، ایک یہ لفظ ہے، دو لفظ آگے آنے ہیں، وہ آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں آپ نے اچھے طریقے سے فوکس کر کے پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، تاکہ کہیں غلطی نہ ہو۔ ان غلطیوں سے ترجمہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو تو اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے، پر اس سے مراد یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا نام موٹا پڑھا جائے گا، هو اللہ احد۔ اب اس کو هو اللہ نہیں پڑھنا، ہا پیش ہو ہوتا ہے، ہو نہیں ہوتا، هو اللہ احد، احد اس میں ساؤنڈ آئے گا، یہ والا ساؤنڈ آئے گا، یہ والی آواز آئے گی۔ اگر یہ نہیں آئے گی تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں احد، ایسا نہیں پڑھنا، احد، احد پڑھنے سے معنی چینج ہو جاتا ہے، تو آپ نے احد پڑھنا ہے۔ اور لاسٹ پہ دال ہے، دال ساکن ہے، جب وقف کریں گے تو عارضی طور پہ دال جو ہے وہ ساکن ہو جائے گی۔ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے دال، حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ کیا جاتا ہے، تو اس کو ایسا نہیں پڑھنا احد، احد، یہ غلط ہے، قلقلہ آئے گا بیچ میں جب پڑھیں گے احد، احد، یہ جو د کی آواز آ رہی ہے یہ قلقلہ ہے، احد۔ اس کے بعد ہے اللہ الصمد۔ اب یہاں پر اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو ملا کے پڑھنے کی صورت میں یہ جو دال کے اوپر دو پیش آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اصل میں نون تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین، نون تنوین کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نون قطنی لگا دیا جاتا ہے چھوٹا سا، یہ سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ، لیکن اگر نون قطنی نہ لگایا جائے تو پھر
دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین ہو اور وہاں پہ نون قطنی کا قاعدہ لگ رہا ہو تو نون پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے، وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا احد، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پہ نون قطنی پڑھا جائے گا، نون قطنی کو کسرہ کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ احد اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اور اگر وقف کریں گے تو احد آگے پڑھا جائے گا اللہ الصمد، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اللہ کا لام جو ہے اوپر پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے صاد، ہا کو جب صاد سے ملائیں گے الف لام بیچ میں گر جائے گا، الصمد، صاد حروف مصالحہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اور صاد کو پڑھتے وقت جب تک زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک صاد صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے اس کو مخرج سے ادا کرنا ہے۔ صاد میں سیٹی بھی آئے گی کیونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ اس کا مخرج ہے، سادہ لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زبان کا جو فرنٹ والا حصہ ہے سیرا، نہ اوپر والے دانتوں سے لگے نہ نیچے والے دانتوں سے، ان دونوں دانتوں سے جو ہے تھوڑا سا پیچھے رکھ کے آپ نے سین پڑھنی ہے۔ اگر دانتوں کے ساتھ ٹچ ہو گیا یعنی مل گیا، لگ گیا، تو پھر یہ سین سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، پھر سیٹی ادا نہیں ہوگی۔ جب بھی آپ اس میں تھوڑا سا گیپ دیں گے، کم از کم اتنا گیپ ہو کہ سیٹی کی آواز آ سکے، تب یہ پڑھا جائے گا حصامد، حصامد۔ دال میں قلقلہ ہے، جب وقف کریں گے تو ساکن ہو جائے گا، قلقلہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے لم یلد ولم یولد، ملا کے پڑھیں گے تو دال کے اوپر دو پیش ہے، پڑھا جائے گا، دال کے اوپر پیش ہے، پڑھا جائے گا، اس کو ساکن نہیں کریں گے۔ اور اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، لم یلد، یہاں پر اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یا کے بعد جو لام ہے اس کو الف سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، الف نہیں ہے، یہ لام ہے۔ یا لد، یا لد، لم یا لد، اگر یہ الف ہوتا، آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر یہ الف ہوتا تو جب کسی حرف کے ساتھ الف جو ہے وہ مل کے آتا ہے تو پھر اس کا رائٹ سائڈ کی طرف جو ہے اینگل ہوتا ہے چھوٹا سا، یہاں پر اینگل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لام ہے۔ لم یا لد، یہاں پہ دال ساکن ہے، قلقلہ ہوگا اس میں۔ اس کے بعد ہے ولم یولد، اب اس کو ولم یولد نہیں پڑھنا، یہاں پہ کئی لوگ جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں، یولد پڑھیں گے تو بیچ میں یا کے بعد جو واو ہے یہ حذف ہو جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا تو معنی چینج ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا۔ ولم یولد، ولم یولد، یہ واو مدہ ہے، حروف مدہ تین ہے، الف واو یا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ولم یولد، دال میں دال ساکن ہے تو اس میں قلقلہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے ولم یکن لہ، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اور آگے ہے یا کا مخرج ہے زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے لگے تو یا پڑھا جاتا ہے، یا، اس کو زور دے کے نہیں پڑھنا، یہ پھر اس طرح کی آواز نکلے گی، نارمل طریقے سے پڑھنا ہے۔ ولم یکن لہ، کاف کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں نون گر جائے گا، یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے، نون ساکن کا ادغام ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا ادغام یرملون جب ہو، ان میں سے حروف یرملون 6 ہیں، اور ان 6 حروف میں سے 2 حروف ایسے ہیں جن میں ادغام تو ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا، لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا، یہاں پر نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے، اور تعریف اس کی یہ ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوتا ہے۔ یہاں نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، ادغام تو ہوگا لیکن لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا، باقی جو حروف ہیں ان میں غنہ کیا جائے گا، تو یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ ولم یکن لہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ کفوا احد، کفوا احد، یہاں پر حمزہ کے بعد ہا ہے، اس ہا کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا، باریک ہا کے ساتھ پڑھا جائے گا، اگر آپ اس کو احد پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، اس کا معنی بھی چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا، ایسا نہیں پڑھنا۔ احد، احد نہیں پڑھنا، احد،
اس میں یہ والا ساؤنڈ آنا چاہیے، یہ آواز آنی چاہیے، احد، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں، جاننے والوں میں شیئر کریں۔ جیسے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی طریقے سے جب ان تک پہنچے گی یہ ویڈیو، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، مستفید ہوں گے۔ اور ہمارا یہی مقصد ہے، آپ لوگوں کو قرآن سکھانا، سمجھانا اور آپ لوگ تک یہ ویڈیو پہنچانا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔